بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور تمام انبیاء کی شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے کا نام نہیں، بلکہ خود کو ان تمام گناہوں اور خرابیوں سے روکنے کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے اور جن کا ارتکاب اس کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ ہی شور و غل مچائے، اور کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں ممکنہ حد تک اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے اور تقوی کی روش اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہترین تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات چیت میں دریافت کی۔ حضرت ابی بن کعب نے ان سے پوچھا، کیا آپ کبھی کانٹوں والے رستے پر نہیں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو اس وقت تمہارا کیا عمل ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی تو تقوی ہے۔ تقوی کا اصل مرکز ہمارا دل ہے، البتہ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ یعنی تقوی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا وہ احساس ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے اور خیر و بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، جس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے، جو بات چیت چال ڈھال میں نظر آتا ہے۔ مال، اولاد، زوج اور زندگی کے دوسرے معاملات، تعلقات اور رویوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد متقین کا درجہ پاتے ہیں، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مقام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، آخرت میں بھی بلند مقام کا باعث۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورۃ القمر آیت نمبر 54 اور 55۔ بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ذی اقتدار بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں۔ روزہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو تقوی کے حصول میں مددگار ہے۔ روزے سے مقصود یہی ہے کہ بندہ مومن ایک طرف دن کے ایک مخصوص حصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت پابند ہو کر وقت گزارے۔ اس دوران وہ بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ ایسے کام کرے جو تقوی بڑھانے کا ذریعہ بنے، نیز اپنی زبان، دل اور دیگر اعضاء کو ان تمام امور کی انجام دہی سے روکے جن سے بچنے کا حکم دین کے عام معاملات میں بھی دیا ہے۔ تقوی میں
اضافہ کرنے والے اعمال۔ روزے کی حالت میں پانچوں نمازیں اول وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تراویح اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کریں۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ کثرت سے استغفار کریں۔ روزمرہ کے کاموں کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں۔ درس قرآن کی مجلس میں شرکت کریں۔ اچھی کتب کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں پوشیدہ صدقہ کریں۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں۔ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ غیبت اور چغلی میں شامل نہ ہوں۔ فتنہ و فساد کا حصہ نہ بنیں۔ بدگمانی اور تجسس سے پرہیز کریں۔ جھوٹ اور بہتان تراشی سے بچیں۔ بدزبانی اور گالی گلوچ سے زبان کو آلودہ نہ کریں۔ فحاشی و بے حیائی کے تمام کاموں سے اجتناب کریں۔ کینہ و حسد سے دل کو صاف رکھیں۔ بغض اور اناد کو دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں سے ہی ایک اور روایت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔